اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاری غلام حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے نماز کی درستی کا ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے تکبیرۃ الاحرام اور سورہ الحمد کا کچھ حصہ ذکر کر دیا ہے۔ سورہ الحمد کا باقی حصہ آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کریمہ میں پہلا جو دو حرف ہیں وہ ہیں اور تیسرا حرف دال۔ جو ہے وہ ساکن ہے۔ عام طور پہ لوگ ایک لغزش اور غلطی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہائے ساکنہ کو متحرک کر دیتے ہیں، یعنی یوں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط، اور یعنی ہا کو ساکن کرنے کے بعد دوبارہ ہا کے نیچے ایک ہلکی سی زیر دے دیتے ہیں، جو کہ یہ غلط ہے۔ تو پڑھنا یوں چاہیے اہدنا الصراط، ایک دوسرا بعض لوگ ہا پر اتنا زیادہ زور دیتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بے ڈھنگا پن، یعنی جہاں پہ ہا کو ساکن پڑھنا ہے اتنی شدت سے ہا ادا کرتے ہیں کہ ہا کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، تو یہ خوبصورتی ہا کی ختم ہو جاتی ہے۔ مختصر ہا کو ساکن پڑھنا ہے مگر متوسط انداز میں، اہدنا الصراط۔ صاد کو موٹا پڑھیں گے، سے را لمبا کریں گے چونکہ الف مدی آ گئی ہے۔ آگے ہے تا، نہ کہ تا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ الصراط کو ہم تا پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا، لہٰذا ہم نے اہدنا الصراط پڑھنا ہے، نہ کہ تال پڑھنا ہے۔ مستقیم لفظ ہے المستقیم، اگر صراط کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ المستقیم ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض دوستان مستقیم پڑھ جاتے ہیں۔ تا کی حرکت ہے تو ہم نے حرکت ہی پڑھنی ہے، یعنی ایک کھلی انگلی کو بند کریں گے تو ایک حرکت ہے تا زبرتا، تا درتی، تا پشتو، تو حرکت ہم نے تا کی پڑھنی ہے المستا۔ اس کے بعد تا کو لمبا نہیں کرنا۔ قاف کی بات کریں تو قاف کو بولڈ پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، نہ کہ تھن پڑھنا ہے۔ مستقیم، قاف کی کسرہ ہے، اس کے بعد یائے ساکنہ ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ میم کو ہم ساکن کریں گے، المستقیم کی میم کو ہم ساکن کریں گے۔ جب ہم المستقیم کی میم کو ساکن کرتے ہیں، چونکہ یائے مدہ کے بعد میم ساکن ہو رہی ہے تو یہاں پر میم کا سکون سبب مد شمار ہوگا، تو ہم قاف زیر یا کی کو جو یائے مدہ ہے اسے 2 حرکات سے زیادہ کھینچیں گے، 3 یا 4 حرکات کے برابر۔ تو مکمل آیت یوں پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اس مکمل جملے کو پڑھنے کا طریقہ کار صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، صراط اللہ، اور اسی طرح جیسے کہ صاد کو موٹا پڑھنا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں تفخیم، اور انگلش میں کہا جاتا ہے بولڈ پڑھنا، موٹا اور بھاری پڑھنا، پرحجم پڑھنا۔ صراع اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور الف مدی آ گئی چونکہ، لہذا تھوڑا سا لمبا کریں، کم از کم 2 حرکات کے برابر۔ صراط الذین، جیسے کہ صاد کو موٹا پڑھیں اسی طرح را کو موٹا، اور پھر تا کو بھی بولڈ اور موٹا پڑھیں گے۔ الذین ذال ہے، نرمی سے پڑھیں گے، زبان کو
اوپر والے دانتوں کے کنارے پہ لگا کے مختصر صراط الذین لمبا کریں گے چونکہ یہ مدی آ گئی ہے. آگے ہے انعمت. عام طور پہ میں اپنے دوستوں کو ایک خاص بات پر تنبیہ کروں گا کہ عام طور پہ انعمت میں غلطی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حمزہ اور عین کے دو حرف کے درمیان جو مخرج کا امتیاز ہے اس کا ہم خیال نہیں رکھتے. حمزہ جو ہے وہ سمپل ہلکی ابتدا سے ادا ہوتے آ، جبکہ عین ہے وہ مڈل آف تھروٹ یعنی ہلکے درمیان حصے سے ادا کریں گے. انعمت. یاد رہے کہ ان کی نون ساکن ہے نہ کہ متحرک. اگر ہم پڑھیں انعمت 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 تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، انعمت ان کو سمپل اور نارمل طریقے سے ادا کریں گے، جبکہ عین کو پڑھتے ہوئے گلے پہ زور دیں گے، ہلکے درمیانی حصے پہ مڈل آف تھروٹ زور دے کر پریشر دے کے پڑھیں گے. انعمت علیہم. انعمت میں بھی عین متحرک ہے اور علیہم میں بھی عین متحرک ہے، تو دونوں میں زبر ہے. انعمت علیہم. ایک بات، کوئی یہ نہ پڑھے انعمت نہ ہو جائے اور دوسرا ان اور ام کے درمیان زیادہ فاصلہ اور سپیس نہ آنے پائے. انعمت علیہم. علیہم کی بھی عین ہے، واسطے حلق سے ادا کریں گے اور ہا کو بھاری پڑھیں گے نہ کہ ہلکا. اگر کوئی یوں پڑھے علیہم تو یہ لفظ سورہ الحمد کا شمار نہیں ہوگا اور یہ غلط ہو جائے گا. تو صحیح اس کا تلفظ علیہم ہے، بھاری پڑھنا ہے نہ کہ رقیق اور پتلا کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد غیر المغضوبی. غین کو موٹا اور پرحجم پڑھیں گے اور بھاری پڑھیں گے اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. غیر یہ شدت ہے اور خوبصورتی غیر کی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ غائی میں لطافت اور خوبصورتی باقی رہ جائے اور نرمی سے پڑھنا ہے. غیر غیر غلط ہے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. عام طور پہ ہمارے دوستان ایک لغزش اور غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جن حروف کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے کن کن حروف کو موٹا اور بھاری پڑھا جاتا ہے. مختصر آج بیان کر رہے ہیں کہ جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے ان میں ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، ان میں ہونٹوں کو غنچہ بنا لیتے ہیں. غیر تو یہ غائی پڑھنا سراسر غلط ہے. منہ کھل جائے حرکت کے دوران جو کہ غین پر زبر کی حرکت ہے. غیر المغضوبی. مغ میں غین پہ حرکت نہ آنے پہ، ماغا ماغو ماغے نہ ہونے پائے. مغضوبی. ضاد ہے، زبان کی کروٹ اوپر والے دانتوں کے اندر کے کنارے سے زبان کی کروٹ کو ٹچ کریں گے، زبان کی سائڈ کو اوپر والے دانتوں کے اندر کے کنارے سے آخری دانت سے لے کر پہلی داڑھوں تک یہ اندر کے کنارے سے جو ہی ٹچ کریں گے تو ضاد کا مخرج ادا ہو جائے گا. عزیزان گرامی، ضاد کے مخرج میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ضاد کو تو موٹا اور پرحجم پڑھنا ہے، دوسرا ذال ضا سا زا ان چیزوں سے منفرد کر کے پڑھنا ہے. عزیزان گرامی، اس کے بعد ہے علیہم ولا الضالین. علیہم کی وضاحت ہو چکی ہے. ولا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واو کو کیسے پڑھنا ہے. عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، وا پڑھتے ہیں. وا یعنی اوپر کے جو دانت ہیں ان کو نچلے شفت سفلا جسے عربی میں کہا جاتا ہے، نچلے ہونٹ کے تار حصے یا خشک حصے سے لگا کے وا پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے. واو کے طریقہ کار یہ ہے کہ واو کو ہمیشہ گول ہونٹ کر کے پڑھنا ہے. وا ولظ کی لام کی ضرب لگانی ہم نے ضاد پر اور ہم نے شدت کے ساتھ پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضاد پہ شاد آ گئی ہے. ولظ لمبا کریں گے، الف مدی ہے.
اس لیے کہ بعد میں لام کی تشدید ہے اور یہ سبب مد ہے، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے، مگر مختصر وَلَضَّا کو لمبا کریں گے 2 حرکات سے زیادہ، اور آگے ہے لام کی شدت، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے وَلَضَّالِّينَ۔ عزیزان گرامی، لام کو پڑھنے کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ لام کو پڑھ نہیں دینا، بلکہ ہم نے لام کو پکڑ لینا ہے، پکڑ کے تھوڑی دیر پکڑ کے اس کے بعد چھوڑنا ہے۔ کیسے بھلا؟ وَلَضَّالِّينَ۔ تو اب تک ہم نے سورہ الحمد چونکہ مکمل کر لی ہے، تو چاہتا ہوں کہ سورہ الحمد کو مکمل ایک مرتبہ آپ کے سامنے میں تلاوت کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستو، میں نے سورہ الحمد کے اینڈ پہ صدق اللہ العلی العظیم کہا ہے۔ بتا دیتا ہوں کہ یہ تلاوت میں تو پڑھا جا سکتا ہے، مگر نماز کے دوران نماز میں کوئی بھی سورت پڑھیں، چاہے سورہ الحمد پڑھیں، چاہے سورہ توحید پڑھیں، سورہ کوثر یا کوئی بھی سورت پڑھیں، اس کے بعد صدق اللہ العلی العظیم یا صدق اللہ العظیم ہرگز نہیں کہنا۔ اگر یہ کہیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔